اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین۔ چوتھا باب، اسلام کا مزاحم طاقتوں سے تصادم۔ جہاں تک کہ آئین و نظام کی تشکیل کا تعلق ہے، پیغمبر اسلام کی زندگی میں یہ مقصد حاصل ہو گیا اور لاکھوں آدمی اس کے تسلیم کرنے والے اور اس کو حق کہنے والے ہو گئے، اور یہ ایک انقلاب کی کوئی کم کامیابی نہیں ہے، مگر اس انقلاب پیدا کرنے میں رسول کو کتنی دقتیں درپیش ہوئیں اور کن طاقتوں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ یوں تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو جذبات کے لحاظ سے ہر قدیم شے کے ساتھ الفت رکھتے ہیں، اس لیے انہیں ہر انقلاب کے محرک سے بغض للہ ہوتا ہے۔ بغض للہ کا مطلب یہ ہے کہ چاہے اس انقلاب کا ان کی ذات سے کوئی تعلق نہ ہو اور انہیں اس سے کوئی نقصان بھی نہ پہنچتا ہو، مگر وہ انقلاب سے صرف اس لیے دشمنی رکھتے ہیں کہ وہ انقلاب ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے خود غرضانہ مفاد قدیم رسم و رواج کے ساتھ وابستہ ہیں اور انہیں اس انقلاب سے اپنے منافع کا خون ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ چنانچہ اسلام جو انقلاب لے کر آیا تھا، اس نے زندگی کے ہر شعبے میں جو تبدیلیاں کر دی تھیں، ان سے بہت سی قسم کے لوگوں کو ذاتی نقصانات پہنچ رہے تھے۔ یہ نقصانات مالی بھی تھے اور وجاہت و اقتدار کے بھی۔ مثال کے طور پر اسلام کی معاشی تعلیم کے سود خواری ممنوع ہے۔ اس سے کیا تمام عرب کے ان مہاجنوں کا دیوالہ نہیں نکل گیا جن کی زندگی ہی حاجت مند مخلوق کا خون چوس کر اپنی ہوس دولت مندی کے پورا کرنے پر تھی؟ پھر اگر صرف یہ ہوتا کہ سود لو نہیں، تو یہ ممکن تھا کہ یہ لوگ اسلام نہ قبول کر کے اپنے کو اس حکم کی پابندی سے محفوظ رکھتے، مگر وہاں تو یہ تھا کہ نہ سود لو اور نہ سود دو، اور ظاہر ہے کہ سود دینا کام ہوتا ہے کم حیثیت ہی لوگوں کا جو مقناطیسی کشش کے ساتھ اسلام کے غریب پرور تعلیمات کی طرف کھنچے چلے جا رہے تھے۔ اب اگر سرمایہ دار لوگ خود اسلام نہ بھی قبول کریں تو کیا فائدہ؟ جبکہ ان کی زندگی کا دار و مدار جن لوگوں کے روپے پر تھا، انہوں نے اسلامی تعلیم پر عمل پیرا ہو کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور وہ اب ایک پیسہ سود کے نام سے دینے پر تیار نہیں۔ اس کے علاوہ اسلام کی یہ تعلیم کہ افراد انسانی میں امتیاز صرف اخلاق حسنہ و فرائض الہیہ کی بنا پر ہے، دوسری کسی حیثیت فضیلت و تفوق حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کے اقتدار پر کاری ضرب تھی جو اس کے پہلے نسلی تفوق یا مال و دولت یا قوم و قبیلے کی کثرت کی بنا پر غلبہ و اقتدار کی جائیداد پر قبضہ کیے ہوئے تھے۔ اسلام نے نظریہ تفوق و امتیاز بدل کر اس ملکیت میں داخل خارج کر دیا۔ اس طرح کے صاحبان اقتدار جتنے تھے، وہ چونکہ اسلامی معیار عزت کے لحاظ سے صفر کا درجہ رکھتے تھے، اس لیے وہ کچھ نہ رہے، اور جو لوگ پردیسی یا محتاج یا ان لوگوں کی نظر میں نیچ ذات ہونے کی وجہ سے نگاہ اٹھا کر بات کرنے کے قابل نہ سمجھے جاتے تھے، وہ بڑے صاحب عزت ہو گئے، اس لیے کہ وہ عمل کی کسوٹی پر پورے اترتے تھے اور پرہیزگاری اور تقویٰ میں درجہ کمال پر فائز تھے۔ یہ بات ان لوگوں کو ٹھنڈے دل سے کیوں کر گوارا ہو سکتی تھی جو اب تک عزت کی مسندوں پر اطمینان کے ساتھ براج رہے تھے اور جو خلق خدا کو خدا کے بدلے خود اپنا غلام بنائے ہوئے تھے۔ بنی امیہ کے لیے ان تمام محرکات کے علاوہ ان کی دیرینہ مخاصمت بنی ہاشم کے ساتھ اور ذاتی رشک و حسد بھی تھا، جس کے ماتحت ان کے سرگروہ ابو سفیان نے تقریباً تمام عرب کو حضرت محمد مصطفیٰ کے خلاف برانگیختہ کر دیا۔ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جانے لگیں، جسم پر پتھر مارے گئے، سر پر کوڑا پھینکا گیا، نجاستیں ڈالی گئیں اور قتل کی دھمکیاں دی گئیں، یہاں تک کہ جب خطرہ بہت بڑھ گیا تو حضرت کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنے ایک محفوظ مکان میں جو پہاڑ کی گھاٹی میں ایک قلعے کی صورت پر تھا منتقل کر دیا۔ تمام قریش نے باہم ایک تحریری معاہدہ کیا کہ بنی ہاشم سے نہ صرف شادی بیاہ ترک کر دیا جائے
بلکہ ان کے ساتھ خرید و فروخت بھی نہ کی جائے۔ اس کے ماتحت محصورین تک ضروریات زندگی، پانی اور کھانا تک پہنچنا تقریباً غیر ممکن بنا دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ بعثت کے 7ویں سال کا ہے، جو 3 برس تک قائم رہا۔ 3 برس کی طویل مدت کے بعد یہ ترک موالات ختم ہوا اور یہ لوگ قلعے سے باہر نکلے۔ اب کچھ دن تک مخالفتیں ٹھنڈی رہیں، مگر پھر ایک ہی سال کے اندر ابو طالب اور خدیجہ دونوں کی وفات کے بعد اس مخالفت نے اتنا زور پکڑا کہ آپ کو قتل کر دینے کا پورا منصوبہ تیار کر لیا گیا، جس کے بعد آپ کو اپنے دیش سے نکل کر پردیس کی زندگی اختیار کرنی پڑی۔ مدینے میں آ کر بھی مخالفین نے چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ ایک طرف تو ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لائے تھے اور مجبوراً مکے میں رہ گئے تھے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جاتیں، دوسری طرف آپ کے جائے پناہ مدینہ منورہ پر فوج کشی کے انتظامات ہونے لگے۔ آپ کو اپنی حفاظت اور اپنے سے زیادہ ان لوگوں کے گھر بار کی حفاظت کے لیے جنہوں نے آپ کو پناہ دی تھی میدان مقابلہ میں نکل آنا پڑا۔ سب سے پہلی جنگ جو مدینے میں آ کر ہوئی بدر کی لڑائی تھی۔ اس موقع پر مسلمان بالکل تیار نہ تھے۔ صرف 313 آدمی، جن کے پاس سوار ہونے کو صرف 3 گھوڑے تھے اور چند تلواریں، مگر بنی ہاشم کی تلوار نے مقابل والوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ حمزہ بن عبد المطلب، عبیدہ بن حارث اور علی ابن ابی طالب نے وہ کارہائے نمایاں دکھلائے کہ مخالفوں کی ہمت پست ہو گئی۔ اگرچہ اسلام کو بالخصوص بنی ہاشم کو یہ بڑا نقصان پہنچا کہ عبیدہ اس جنگ میں شہید ہو گئے، مگر مکے والوں کو اور بالخصوص بنی امیہ کو بہت زیادہ نقصانات سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ اس میں ابو سفیان کو علی ابن ابی طالب کے ہاتھ سے محض اپنے بیٹے حنظلہ کے قتل ہی پر ماتم کرنا نہیں پڑا، بلکہ آپ نے اس کے ایک دوسرے بیٹے عمر کو قید بھی کیا، اس کی بیوی ہند کو، اس کے علاوہ اپنے باپ عتبہ اور اپنے چچا شیبہ اور بھائی ولید کا ماتم کرنا پڑا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے عہد کیا کہ وہ اس وقت تک نہائے گا نہیں جب تک کہ رسول پر چڑھائی نہ کرے، مگر اب مشرکین میں عام طور پر مقابلے کی ہمت نہ تھی۔ مجبوراً ابو سفیان نے صرف برائے نام اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے 200 سوار قریش کے اکٹھا کیے اور ان کو لے کر مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ مدینے کے حدود میں پہنچ کر اس نے رسول کے 2 پیرووں کو قتل کر ڈالا اور کھجور کے درختوں کو تباہ کر دیا۔ حضرت میں اپنے پیرووں کے جنگ کے لیے نکل آئے، مگر ابو سفیان میں اپنے ساتھیوں کے خوف سے پہلے ہی فرار ہو چکا تھا اور سب بھاگنے کی جلدی میں اپنے سامان کے گٹھروں کو راستے میں پھینکتے گئے تھے۔ اس میں زیادہ تر ستو بندھے ہوئے تھے جو مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ اسی وجہ سے اس جنگ کو جنگ سویق کہتے ہیں، کیونکہ عربی میں سویق کے معنی ستو کے ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال وہ نہایت اہم لڑائی پیش آئی جس کو احد کی جنگ کہتے ہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو سفیان اور ہند کو اس وقت تک کہاں چین آ سکتا تھا جب تک کہ وہ مدینے والوں سے انتقام نہ لیتے۔ مکے والوں نے بڑی بڑی تیاریاں کی تھیں۔ ان کی فوج میں قریشیوں کے علاوہ خاندان کنانہ اور باشندگان تہامہ بھی شامل تھے۔ فوج میں 3000 مسلح سپاہی تھے، جن میں 700 زرہ پوش تھے۔ ان کے بالمقابل رسول خدا کے ساتھ 700 آدمی تھے، جن میں صرف 100 زرہ پوش تھے، اور فوج میں فقط 2 گھوڑے تھے۔ اکرمہ اور خالد بن ولید دونوں فوج کے افسر تھے، اور خاص بات یہ تھی کہ فوج کے عقب میں ابو سفیان کی بیوی ہند مکے کی دوسری عورتوں کے ساتھ میدان جنگ میں ڈھول بجا بجا کر سپاہیوں کی ہمت افزائی کر رہی تھی۔ ہند کے اشعار اس موقع کے جو وہ پڑھ رہی تھی کتب تاریخ میں محفوظ ہیں۔ ہند کے انتقامی جذبات کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ احد کی جنگ میں جب رسول کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے تو ہند جذبہ انتقام میں اپنی صنف بلکہ انسانیت کے حدود سے گزر گئی۔ اس نے اس بربریت کا ثبوت دیا کہ جناب حمزہ کا پہلو چاک کرا کے ان کا جگر نکلوایا اور اسے منہ میں رکھ کر چبانے کی کوشش کی، اور کشتوں کے کان و ناک وغیرہ اعضائے جسم کا گلو بند اور سینہ بند بنایا۔ بلکہ بعض روایتوں نے تو یہاں تک بیان کیا ہے
کہ اس نے حضرت حمزہ کے جگر کو بھون کر کھا لیا۔ اس سے اس عناد اور دشمنی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے جو اس خاندان کے مردوں اور عورتوں کے دلوں میں بنی ہاشم پیغمبر اسلام اور اسلام کے خلاف پایا جاتا تھا۔ اس جنگ میں اگرچہ عام طور پر مسلمانوں کی جماعت میں بڑی ابتری پیدا ہو گئی تھی، مگر آخر میں بنی ہاشم اور بالخصوص علی ابن ابی طالب کی تلوار نے مخالف جماعت کو شکست دی اور ہزیمت خوردہ صورت میں واپس گئی۔ اب ان کی انفرادی طاقت رسول کے مقابلے میں ناکافی ثابت ہو چکی تھی، اس لیے سن 5 ہجری میں آخری کوشش انہوں نے یہ کی کہ جتنی جماعتیں ملک عرب میں اسلام کے خلاف ان کو مل سکتی تھیں سب کو متحد کیا، یہاں تک کہ یہود کو ساز باز کر کے اپنے ساتھ ملایا اور اجتماعی طاقت سے 10,000 کے لشکر کے ساتھ وہ اس جنگ کے لیے آئے جس کو اس جتھہ بندی کی وجہ سے جنگ احزاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے مقابلے میں مسلمان 3,000 تھے، مگر فوج مخالف کو اس مرتبہ بھی شکست کا روز بد دیکھنا نصیب ہوا اور ان کا مایہ ناز سورما عامر ابن عبد ود ابن ابی قیس عامری علی ابن ابی طالب کے ہاتھ سے تلوار کے گھاٹ اترا۔ ابو سفیان کو بحال خستہ و تباہ مکے واپس جانا پڑا اور اب ہمت مقابلہ اور لشکر کشی ختم ہو گئی، مگر دل میں ان شکستوں سے جو گھاؤ پڑے تھے وہ کبھی بھی بھر نہ سکتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے جب کچھ عرصے تک یہ دیکھا کہ اب مشرکین قریش کی طرف سے کوئی جنگی کارروائی نہیں ہوتی تو آپ نے سن 6 ہجری میں خانہ کعبہ کی زیارت عمرہ کا ارادہ کیا اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے پاس بدنِ قربانی کے اونٹ تھے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ آپ لڑائی کے لیے نہیں جا رہے ہیں، مگر جب قریش کو رسول کے آنے کی خبر پہنچی تو وہ خالد ابن ولید کی قیادت میں قراع الغمیم مقام تک رسول کا راستہ روکنے کے لیے نکل آئے۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی ہمتیں اس کے قبل کی حاصل شدہ پے در پے فتوحات سے بڑھی ہوئی ہیں اور سامنے وہی شکست خوردہ جماعت تھی جو اس وقت جنگ کے لیے کوئی تیاری بھی نہ کر سکی تھی۔ اس لیے یہ بہت آسان تھا کہ آپ مقابلے کا حکم دے دیتے اور فاتحانہ صورت سے مکے میں داخل ہوتے، مگر پیغمبر اسلام کو امن پسندی کا ثبوت دینا تھا۔ جو ہی گرد و غبار اٹھتا نظر آیا آپ نے فرمایا اس راستے کو چھوڑ دو، کسی دوسرے راستے سے آگے نکل چلو۔ چنانچہ دائیں جانب کا رخ کیا گیا اور آپ حمز کی پشت پر سے سنیت المرار ہوتے ہوئے حدیبیہ کو جو راستہ جاتا ادھر متوجہ ہوئے۔ آپ کی اس امن پسندی کے مظاہرے کا جماعت مخالف کو اس حد تک احساس ہوا کہ وہ بھی واپس چلی گئی اور اس نے اب نامہ و پیام کا سلسلہ شروع کیا۔ چنانچہ عروہ بن مسعود ثقفی نے آ کر گفتگو صلح کا آغاز کیا اور حضرت رسول خدا کی صلح پسندانہ باتوں سے ایسی خوشگوار فضا قائم ہوئی کہ سہیل بن عمرو قریش کا نمائندہ بن کر مختتم گفتگو صلح کے لیے حضرت کے پاس بھیجا گیا اور اس نے اپنی جماعت کے مطالبات پیش کر دیے۔ یہ مطالبات سب مشرکین کے حق میں تھے اور ان کے ذریعے سے بظاہر پیغمبر اسلام کو دبایا جا رہا تھا، مگر آپ نے ان سب باتوں کو منظور فرما لیا اور صلح نامہ مرتب ہو گیا۔ اس صلح نامے کے شرائط حسب ذیل تھے۔ نمبر 1، رسول اس سال مئی اپنے متبعین کے بغیر زیارت کیے ہوئے واپس جائیں گے۔ نمبر 2، 10 سال تک آپس میں جنگ نہ ہو۔ نمبر 3، جو شخص قریش میں سے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر رسول اللہ کے پاس چلا جائے اس کو آپ واپس کر دیں گے، مگر جب آپ کے پاس سے کوئی نکل کر قریش کے پاس چلا جائے تو قریش واپس نہ کریں گے۔ جو قبیلہ رسول کا حلیف ہونا چاہے
وہ آپ کے ساتھ معاہدہ دوستی کر لے، اور جو قبیلہ قریش کے ساتھ معاہدہ دوستی کرنا چاہے وہ ان کے ساتھ ہو جائے۔ نمبر 5، آئندہ سال مسلمان مکے کی زیارت کے لیے آ سکیں گے۔ اس طرح کے باشندگان مکہ 3 دن کے لیے مکے کو خالی کر دیں گے، مگر مسلمانوں کو لازم ہوگا کہ 3 دن کے اندر مکے سے باہر نکل جائیں، اور ایک آدمی بھی 3 دن کے بعد مکے میں رہنے نہ پائے۔ نمبر 6، مسلمان اپنے ساتھ اس طرح کے اسلحہ لا سکیں گے جیسے مسافر اپنے ساتھ رکھتے ہیں، یعنی تلواریں نیام کے اندر رکھی ہوں۔ یہ ایسی غیر متوازن شرطیں تھیں کہ پیغمبر اسلام کے اکثر ساتھ والوں میں جو رسول کے بلند مسالے کی تہہ تک پہنچنے سے قاصر تھے، شدید بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ تاریخ کے الفاظ یہاں تک ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں امر عظیم پیدا ہوا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عقائد میں تزلزل ہو گیا، ایسا کہ قریب تھا وہ اسلام سے منحرف ہی ہو جائیں۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ جب پیغمبر خدا نے معاہدے کی تکمیل کے بعد اصحاب سے فرمایا کہ اٹھو، قربانیاں کرو اور پھر سروں کے بال منڈوا کر واپس چلو، تو عالم یہ تھا کہ رسول حکم دے رہے تھے اور مجمع کی اکثریت خاموش تھی، کوئی تعمیل کے لیے اٹھتا نہ تھا، یہاں تک کہ جب حضرت نے ان کی طرف سے بے اعتنائی اختیار کر کے خود جا کر قربانی کی اور بال منڈوائے تو مجبوراً دوسرے لوگ بھی کھڑے ہوئے اور سروں کے بال منڈوانا یا تراشنا شروع کیے، مگر رنج و صدمے کا یہ عالم تھا کہ معلوم ہوتا تھا ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے۔ لیکن رسول نے اپنے ساتھیوں کے ان جذبات کا کوئی لحاظ نہ کیا اور کفار کے ان جابرانہ شرائط کو منظور کر کے واپسی اختیار فرمائی، اس خیال سے کہ اگر اس موقع پر جنگ کر کے مکے کو فتح کیا جاتا تو کہنے کو ہو جاتا کہ رسول اسلام چڑھائی کر کے آئے، اس طرح جارحانہ حملے کا الزام آپ پر عائد کیا جاتا، لہٰذا آپ نے اس کا موقع نہ دیا اور صلح کے شرائط کی پابندی اس حد تک فرمائی کہ ابھی یہ تحریر خشک نہ ہونے پائی تھی کہ خود سہیل ابن عمرو جو مشرکین کی طرف سے نمائندہ صلح تھا، اس کا لڑکا جو پہلے سے مسلمان ہو چکا تھا اور اسے صرف اسلام لانے کی وجہ سے گھر والوں نے لوہے میں جکڑ دیا تھا، اس وقت موقع پا کر پابزنجیر ہونے ہی کی حالت میں ہونے کی حالت میں واہ محمدہ کہتا ہوا آیا اور اپنے کو رسول کے سامنے ڈال دیا۔ سہیل نے جو یہ دیکھا تو وہ کھڑا ہو گیا، اسے تماچا لگایا اور گریبان پکڑ کر کھینچتا ہوا لے چلا۔ اس نے پکار کر آواز دی، کیوں مسلمانوں، کیا میں پھر مشرکین ہی کی طرف واپس کر دیا جاؤں گا کہ وہ مجھے دین سے منحرف کرنے کی کوشش کریں؟ مگر حضرت نے کوئی تعرض نہیں فرمایا اور کہا، اے ابو جندل، صبر کر، یہ چند دن کی تکلیف ہے، اللہ تیرے لیے اور تمام کمزور مسلمانوں کے لیے جو مشرکین کے پنجے میں گرفتار ہیں کوئی کشائش کی صورت پیدا کرے گا۔ اس وقت تو ہم نے اس قوم کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا ہے اور اس معاہدے کی مخالفت ہم نہیں کریں گے۔ غلط پیغمبر اسلام نے ان غیر مساوانہ شرائط پر صلح کر کے مکے سے واپسی اختیار کی اور دوسرے سال معاہدے کے مطابق مکے کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ مشرکین نے 3 دن کے لیے شہر خالی کر دیا اور رسول اپنے ساتھیوں سمیت مکے میں داخل ہوئے، مراسم زیارت بجا لائے اور پھر حسب معاہدہ 3 دن کے بعد مکے کو چھوڑ دیا اور مدینے واپس چلے گئے، مگر مکے والے اس کے بعد معاہدے کے دوسرے دفعات عدم تعرض پر قائم نہیں رہے۔ معاہدے میں قبائل کو جو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں شریک ہو جائیں، اس کے ماتحت قبیلہ خزاعہ پیغمبر اسلام کا حلیف ہوا تھا اور بنی بکر نے مشرکین کے ساتھ حلیف ہونے کا اعلان کیا تھا۔ چونکہ ان دونوں قبیلوں میں قدیم عداوت تھی، اس لیے دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف تیار رہتے تھے، مگر اب جو ان میں ہر ایک جانب معاہدے کی روح سے منسلک ہو گیا اور یہ طے پا گیا کہ 10 برس تک جانبین میں سے
10 برس تک جانبین میں جنگ نہ ہوگی تو خزاعہ کے لوگ مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے اسلحہ جسم سے اتار دیے اور جنگ کی تیاریاں ترک کر دیں۔ بنی بکر نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور بنی خزاعہ پر اس وقت جب کہ وہ ایک چشمے کے کنارے مقیم تھے حملہ کر دیا اور بہت سے لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ قریش کے آدمیوں نے بھی اعلانیہ نہیں تو خفیہ بنی بکر کو مدد پہنچائی اور وہ بھی خزاعہ کی تباہی میں شریک ہوئے۔ مجبوراً قبیلہ خزاعہ کا ایک آدمی جس کا نام عمرو بن سالم تھا فریاد کرتا ہوا مدینے گیا، اور اس وقت جب پیغمبر خدا اصحاب کے درمیان مسجد میں تشریف رکھتے تھے اس نے انتہائی درد انگیز اشعار میں اپنے قبیلے کی روداد غم سنائی، جس کے آخر میں حسب ذیل مضمون نظم تھا: اے خدا کے رسول، آپ کو معلوم ہو کہ قریش نے آپ سے عہد شکنی کی، بنی بکر نے ہمارے قبیلے پر چشمے کے کنارے کمینگاہ سے حملہ کر دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی فریاد رس نہیں ہے، اگر ہم جنگ کے لیے تیار ہوتے تو ان کی کیا مجال تھی کہ وہ ہم سے مقابلہ کرتے۔ وہ تعداد میں بھی کم اور طاقت میں بھی ہمارے مقابلے میں ہمیشہ سبک ثابت ہوئے، مگر ہم تو نماز شب میں مصروف تھے۔ انہوں نے رکوع و سجود کی حالت میں آ کر ہم کو قتل کر دیا۔ ان اشعار کے پڑھنے کے دوران میں آپ کی ہمدردی کے تاثرات اتنے شدید ہو گئے تھے کہ آپ نے جواب میں کوئی طویل کلام سننے کا انتظار کی زحمت بھی دینا نہ چاہیے، اور اشعار ختم ہوتے ہی آپ کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ یہ تھا: قد نصرت یا عمرو بن سالم، بس تمہاری مدد ہو گئی اے عمرو بن سالم۔ اور اس کے بعد آپ مسلمانوں کو لے کر اپنے ہم قسم قبیلہ کی امداد کے لیے فوراً روانہ ہو گئے۔ اب بھی رخ مکے ہی کی طرف تھا، مگر تیور بدلے ہوئے تھے۔ مشرکین میں طاقت مقابلہ تو اب تھی نہیں، انہوں نے ہتھیار ڈال دینا مناسب سمجھے، اور اسی مجبوری کے عالم میں ابو سفیان نے بھی ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا، جس کا واقعہ یہ ہے کہ عباس ابن عبد المطلب اور ابو سفیان میں پرانے زمانے کی دوستی تھی۔ اس رات کو جب رسول مکے کے قریب پہنچ چکے تھے اور مشرکین پر ہراس چھایا ہوا تھا، ابو سفیان میں چند آدمیوں کے رسول خدا کی نقل و حرکت کا حال معلوم کرنے کے لیے شہر سے باہر نکلا۔ اسی وقت عباس اس فکر میں نکلے تھے کہ اگر قریش نے پیغمبر خدا کی مخالفت برقرار رکھی تو یہ سب آج مارے جائیں گے۔ ابو سفیان کو وہاں پا کر انہوں نے کہا: کچھ خبر ہے؟ رسول 10,000 مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ آئے ہیں، تم ان کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ ابو سفیان نے کہا: پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا: آؤ میرے ساتھ اونٹ پر بیٹھ جاؤ اور رسول کے پاس چل کر امان حاصل کر لو، ورنہ اگر تم ان کے ہاتھ آ گئے تو بغیر قتل کیے نہ چھوڑیں گے۔ ابو سفیان کو یہ ذریعہ غنیمت معلوم ہوا، وہ ناقے پر پیچھے بیٹھ گیا اور عباس اسے لیے ہوئے پیغمبر کے پاس حاضر ہوئے۔ رسول خدا سے اس کے لیے امان چاہیے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اچھا، اس وقت امان ہے، صبح کو انہیں پھر میرے پاس لائیے گا۔ حسب الحکم صبح کو عباس نے ابو سفیان کو حاضر کیا۔ حضرت نے اس کو اسلام کی دعوت دی، وہ پس و پیش کرنے لگا۔ عباس نے کہا: اسلام قبول کرو، نہیں تو جان کی خیر نہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان نے اسلام قبول کیا۔ بخاری کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی جب معلومات حاصل کرنے باہر نکلے تھے تو اتفاق سے لشکر اسلام کے پہرے داروں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گئے اور رسول کی خدمت میں حاضر کیے گئے۔ اس وقت ابو سفیان نے اسلام قبول کیا۔ پیغمبر خدا کی یہ وسعت قلب تھی کہ آپ نے ابو سفیان کی نہ صرف جاں بخشی فرمائی بلکہ اعلان کر دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد الحرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے وہ بھی امان میں ہے۔ دوسری روایت میں مسجد الحرام میں داخلے کے بجائے یہ ہے کہ جو ہتھیار ڈال دے اسے امان ہے، اور مکے میں داخل ہونے کے بعد تو آپ نے سبھی کی جان بخشی کر دی۔
آپ نے مکے کے آدمیوں سے جو آپ کے سامنے تھے پوچھا، کیوں تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ انہوں نے کہا ہمیں نیکی ہی کا گمان ہے، آپ ہمارے فیاض بھائی ہیں اور فیاض بھائی کے بیٹے ہیں۔ فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کو میں نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ابو سفیان کی بیوی ہند نے بھی، جس کے انتقامی جذبات کی تصویر جنگ احد میں سامنے آ چکی ہے، اسلام قبول کیا، اور جتنے سخت و متعصب اکابر قریش اس وقت باقی تھے سبھی مسلمان ہو گئے۔ مگر مذکورہ واقعات سے ہر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ بے بس ہو جانے کے بعد آدمی سر جھکا سکتا ہے، ہاتھ روک سکتا ہے، ہتھیار ڈال سکتا ہے، زبان بند کر سکتا ہے، لیکن اپنے دل میں تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا، اپنے قلب میں یقین کی صفت پیدا نہیں کر سکتا، اور اپنی نفرت کو محبت سے تبدیل نہیں کر سکتا۔ وہ نفرت و دشمنی جو ان حدود تک پہنچ چکی تھی جن کا مظاہرہ گزشتہ واقعات سے ہو چکا ہے، کیا اس سب کے بعد محبت و عقیدت سے تبدیل ہو سکتی ہے؟ عام اصول فطرت و واقعات کی رفتار کے مطابق یہ بات غیر ممکن معلوم ہوتی ہے۔ عام فطرت کے مطابق صرف اتنا سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ دشمن جو اب تک پھنکارے مارتے ہوئے اژدہے کی طرح سامنے موجود تھا، اب مارے آستین بن کر خفیہ ریشہ دوانیوں کے لیے آزاد ہو گیا، اور کوئی شبہ نہیں کہ دشمن موجودہ صورت میں پہلی صورت سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہی خیال تھا ان کے بارے میں اسلام کے نقاد حضرت علی ابن ابی طالب کا۔ آپ نے فرمایا ما اسلموا او لیکن استسلموا، یہ لوگ حقیقتاً اسلام نہیں لائے تھے بلکہ اسلام کے سامنے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور بس۔ 5واں باب، حسین ابن علی کی ولادت اور ابتدائی زندگی، سن 3 ہجری سے سن 11 ہجری۔ حضرت محمد مصطفیٰ کو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے ہوئے تیسرا برس تھا کہ 5 شعبان کو حسین ابن علی کی ولادت ہوئی۔ حضرت فاطمہ زہرا اپنے پدر بزرگوار رسالت مآب کی خدمت میں مولود کو لے کر حاضر ہوئیں۔ حضرت نے حسین نام رکھا اور ایک مینڈے کی قربانی کے ساتھ عقیقہ کیا۔ اب پیغمبر اسلام کی گود جو اسلام کی تربیت کا گہوارہ تھی، ان 2 بچوں کی پرورش کا مرکز بنی، ایک حسن اور دوسرے حسین۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک طرف نانا کا اسوہ حسنہ تھا جو بانی اسلام تھے، دوسری طرف باپ جو مجاہد و محافظ اسلام تھے، اور تیسری طرف ماں جو طبقہ خواتین کے لیے تعلیمات پیغمبر کی عملی ترجمان بننے کے لیے پیدا ہوئی تھیں۔ بقول اقبال، مرزا تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوہ کامل بطول، مادراں را اسوہ کامل بطول۔ مسجد میں پانچوں وقت نماز جماعت پیغمبر کے بصیرت آفری مواعظ اور خطبے، مسلمانوں کا ذوق و شوق اور جوش و خروش، اور گھر میں رات دن عبادت و ذکر الہی کی آوازیں، تکبیر کی صدائیں، وحی کی آیتیں، غزوات کے تذکرے، اسلام کو ترقی دینے کے مشورے، اور یا پھر غریبوں کی خبرگیری، کمزوروں کی دستگیری اور مظلوموں کی داد رسی۔ بس ہر وقت یہی ذکر ہے، یہی فکر، یہی قصے ہیں اور یہی کہانیاں۔ ایک طرف فطرت کے مخصوص عطیے، دوسری جانب یہ نورانی اور روحانی ماحول، اور اس پر تربیت پیغمبر ایسے بلند معلم کی جن کا مقصد رسالت ہی قرآن کے اعلان کے مطابق تزکیہ نفوس اور تعلیم کتاب و حکمت تھا۔ اور آپ نے خود بھی اعلان کیا تھا کہ مکارم اخلاق کی تکمیل میرا اصلی نصب العین ہے۔ پھر کیوں کر ممکن تھا کہ رسول اپنے اہل بیت کی تربیت میں اس فرض کو نظر انداز کر دیتے جو بحیثیت معلم اخلاق کے، بحیثیت بزرگ خاندان کے، اور بحیثیت ایک پیغمبر کے آپ پر عائد ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت نے اس کم سنی کے عالم میں ان بچوں کو اپنے اخلاق اور اوصاف کا نمونہ بنا دیا، اور ان آئینوں میں جو قدرت کی طرف سے کمال کا جوہر لے کر آئے تھے اپنی سیرت کا پورا عکس اتار دیا۔ انہی ذات و صفات کی مخصوص بلندیوں کا یہ نتیجہ تھا
کہ رسول ان اپنے نواسوں کے ساتھ غیر معمولی محبت رکھتے تھے، جس کے مظاہرات تاریخ و حدیث کی کتابوں میں یکساں طور پر درج ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دوسروں کو بھی ان سے محبت کی تاکید فرماتے تھے۔ آپ کا قول تھا، جس نے حسن و حسین سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے ان کو دشمن رکھا اس نے مجھے دشمن رکھا۔ آپ اللہ کو گواہ کرتے تھے کہ میں ان سے انتہائی محبت کرتا ہوں، مگر ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ حسین اپنے نانا کی بلند سیرت، فرائض کے بارے میں اہتمام اور اسلام کے متعلق آپ کے انہماک کو دیکھتے ہوئے یہ مشاہدہ کرتے تھے کہ رسول اللہ ہم کو بہت چاہتے ہیں، مگر ہم سے زیادہ آپ اپنے دین یعنی اسلام اور اس کے آئین و شریعت کو چاہتے ہیں۔ اس لیے اگر اس دین و شریعت پر کوئی وقت پڑے تو پیغمبر تیار ہوں گے کہ ہم کو اس پر نثار کر دیں۔ سن 10 ہجری میں نجران یمن کے عیسائیوں کے ساتھ ایک طرح کے روحانی مقابلے کا موقع آیا، جس کا نام مباہلہ ہے، یعنی دونوں فریق اللہ سے دعا کریں کہ جھوٹے پر عذاب نازل ہو۔ اس موقع پر رسول تشریف لے گئے تو اس طرح کے ہاتھ میں علی ابن ابی طالب کا ہاتھ تھا، حسن و حسین آگے آگے تھے، فاطمہ زہرا پیچھے آ رہی تھیں۔ نجران والے یہ نورانی منظر دیکھ کر مرعوب ہوئے اور خراج دینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر خدا اس مہم کو تنہا سر کر سکتے تھے۔ پھر قرآن کی تصریح کے مطابق رسول اللہ اپنے اہل بیت کو ساتھ لے جانے پر کیوں مأمور ہوئے؟ اس کا مقصد ایک طرف حق کے کامل نمائندوں کا خلق سے تعارف تھا، تو دوسری طرف تعلیم و تربیت کا انداز بھی تھا۔ گویا ابھی سے خاندان رسول کی ان ہستیوں پر ذمہ داری کا بار ڈالا جا رہا تھا، اور کار رسالت کی تکمیل میں عملی طور پر شریک کرتے ہوئے یہ ثابت کیا جا رہا تھا کہ ضرورت کے وقت حفاظت اسلام کی انہی سے امید ہے۔ رسول ان میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے تھے کہ دیکھو، آج تو میں خود موجود ہوں، میں تم کو اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں، لیکن اگر کسی وقت میں موجود نہ ہوں اور تم اسی طرح حفاظت اسلام کے لیے نکل کھڑے ہو اور اس وقت تو میں موجود ہوں، جس وقت میں کسی وقت میں موجود نہ ہوں تو تم اسی طرح حفاظت اسلام کے لیے نکل کھڑے ہونا جس طرح میں نکلا ہوں۔ آج کے اس عمل سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اسلام کی نصرت و خدمت کے موقع پر مرد، عورت، جوان، بچہ کوئی مستثنیٰ نہیں ہو سکتا، اور ضرورت پر ہر ایک کو اس مقصد میں صرف ہونا لازم ہے۔ سب سے کم سن اس جماعت میں حسین تھے، اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے ان کا اس موقع پر ساتھ لانا قدرت کی طرف سے اس مستقبل کی تمہید ہے کہ انہی کو عملی طور پر دوبارہ اس مثال کے پیش کرنے کا موقع ملے گا جسے آج پیش کیا گیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی شخص جوہر شناس نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ آپ کی تعلیمات کی حفاظت کن کے ذریعے سے ہوگی، اس لیے مختلف صورتوں سے اپنی امت کو ہدایت کی کہ میرے اہل بیت کی پیروی کرتے رہنا۔ کبھی فرمایا کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑتا ہوں، جب تک تم ان سے تمسک رکھو گے گمراہی سے محفوظ رہو گے۔ ان میں سے ایک قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل بیت۔ اور کبھی فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو اس کشتی پر سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جو روگرداں ہوا وہ دریائے ہلاکت میں غرق ہوا۔ خصوصیت کے ساتھ اپنے دونوں نواسوں کے بارے میں کبھی فرمایا، حسن و حسین جوانان اہل بہشت کے سردار ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کا کردار اتنا بلند ہے اور رہے گا کہ ان کی سیرت زندگی کی عملی حیثیت سے تقلیدی رضائے الہی کا سبب بن سکتی ہے۔
خصوصیت کے ساتھ اپنے دونوں نواسوں کے بارے میں کبھی فرمایا حسن و حسین جوانان اہل بہشت کے سردار ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کا کردار اتنا بلند ہے اور رہے گا کہ ان کی سیرت زندگی کی عملی حیثیت سے تقلید ہی رضا الہی کا سبب بن سکتی ہے۔ اور کبھی فرمایا کہ یہ دونوں میرے فرزند امام واجب الاطاعت ہیں، خواہ کھڑے ہوں اور خواہ بیٹھے۔ آئے گا ایک مستقبل جب ایک ان میں سے سلو کر کے بیٹھا ہوگا اور ایک جہاد میں کھڑا ہوگا۔ پیغمبر اسلام کے ارشاد سے دونوں کے طرز عمل کے اپنی اپنی جگہ صحیح ہونے پر روشنی پڑے گی۔ اس کے ساتھ خاص امام حسین کے بارے میں جو حدیثیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی میرا کام اور میرا نام دنیا میں حسین کی بدولت قائم رہے گا۔ اس کے علاوہ بکثرت حدیثیں ہیں جو فضائل و مناقب کی کتابوں میں درج ہیں۔ افسوس کہ حسین کے لیے اس لطف و محبت، بے پایاں سکون اور اطمینان کی عمر طولانی نہیں ہو سکی۔ ابھی آپ کا سن 7 برس کا بھی پورا نہ ہوا تھا کہ ربیع الاول سن 11 ہجری میں حضرت محمد مصطفیٰ کی وفات ہو گئی اور حسین رسول اللہ کے سایہ عاطفت سے محروم ہو گئے۔ باب مصائب، 27واں باب، انصار امام میں حسین کے حالات اور حیرت انگیز قربانیاں۔ چونکہ آغاز جنگ کے ساتھ ساتھ انصار حسین کے مجاہدانہ خدمات کا عملی سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس ذکر کے ساتھ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب و انصار کے مختصر حالات زندگی اور خصوصیات شخصی کا بھی جہاں تک علم ہو سکا ہے تعارف ہوتا چلے۔ اس لیے واقعات کی تاریخی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے جن انصار کے کارنامے آنکھوں کے سامنے آئے ہیں ان کے مختصر حالات سلسلے کے ساتھ درج کیے جاتے ہیں۔ انہی حالات کے ذیل میں جنگ کے تفصیلات اور واقعات کی ترتیب کا بھی بیان ہوتا جائے گا۔ اگرچہ شہدائے کربلا کے حالات کے متعلق عربی میں ابصار العین فی انصار الحسین اور اردو میں شہدائے کربلا کے 3 حصے مطبوع امام مشن لکھنؤ جامع و مستند کتابیں موجود ہیں، مگر اس غرض سے کہ زیر نظر کتاب اس حیثیت سے تشنہ نہ رہ جائے، یہاں ان حالات کا لب لباب واقعاتی ترتیب کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ مزید تحقیق و تفصیل یا مختلف روایات پر بحث و مباحثے کے طلبگار ہوں وہ مذکورہ کتابوں کا مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ نمبر 1، عبداللہ ابن عمیر کلبی۔ آغاز جنگ کے بعد اصحاب حسین میں سے سب سے پہلے میدان کارزار میں یہی آئے تھے۔ ان کا پورا نام و نسب: ابو وہب عبداللہ ابن عمیر ابن عباس ابن عبد قیس بن علیم بن خباب الکلبی العلیمی تھا۔ کوفے کے رہنے والے تھے اور قبیلہ حمدان کے برجعد نام کے کنویں کے پاس اپنے ذاتی مکان میں سکونت رکھتے تھے۔ یہ مقام کوفے کی گنجان آبادی سے بالکل باہر ان باغات خرما کے قریب تھا جو نخیلہ کے حدود میں واقع تھے۔ ان کے ساتھ ان کی رفیقہ حیات رہتی تھیں جو قبیلہ نمر بن قاصد سے تھیں اور ام وہب بنت عبد کے نام سے یاد کی جاتی تھیں۔ اہل سیر کا قول ہے کہ وہ بڑے سورما، بہادر اور شریف تھے۔ شیخ طوسی نے کتاب الرجال میں ان کا اصحاب حضرت علی میں تذکرہ کیا ہے۔ کوفے میں جب جناب مسلم بن عقیل کی شہادت ہو چکنے کے بعد جب ابن زیاد نے قتل حسین کی تیاری شروع کی، اس زمانے میں عبداللہ ابن عمیر بیرون شہر اپنے مکان ہی میں مقیم اور موجودہ صورتحال سے بالکل بے خبر تھے۔ جب امام حسین کربلا میں پہنچ گئے اور ابن زیاد نے اپنا لشکرگاہ نخیلہ میں قرار دیا تاکہ وہاں فوجوں کا معائنہ کرنے کے بعد کربلا کی جانب روانہ کرے، تو اس غیر معمولی صورتحال کی طرف عبداللہ ابن عمیر کو توجہ ہوئی
اور انہوں نے لوگوں سے واقعات کی نوعیت دریافت کی۔ انہیں بتایا گیا کہ فوجیں دختر رسول فاطمہ زہرا کے فرزند حسین سے جنگ کرنے کے لیے بھیجی جا رہی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ بہادر عبداللہ کے ایمانی جذبے میں تلاطم پیدا ہوا۔ انہوں نے خیال کیا مجھے مشرکین سے جہاد کرنے کی حسرت رہی ہے، ان لوگوں سے جہاد کرنا جو اپنے رسول کے نواسے کے ساتھ جنگ کر رہے ہوں، یقیناً اللہ کے نزدیک مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے سے کم درجہ نہ رکھتا ہوگا۔ یہ بات دل میں ٹھان کر وہ اپنی زوجہ کے پاس گئے اور انہیں اپنے ارادے سے مطلع کیا۔ پاک عقیدہ اور پر حوصلہ بی بی نے آتش شوق کو اور ہوا دی، اس طرح کہ انہوں نے کہا تم بھی جاؤ اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ چنانچہ رات کے وقت دونوں روانہ ہوئے اور کربلا پہنچ کر انصار حسین کے ساتھ ملحق ہو گئے۔ اس وقت جب فوج عمر سعد کی جانب سے تیروں کی بارش ہو چکی تھی جو پیغام جنگ کی حیثیت رکھتی تھی، تو یسار اور سالم دونوں زیاد اور ابن زیاد کے غلام میدان جنگ میں آئے اور مبارز طلب ہوئے۔ فوج حسینی میں سے حبیب ابن مظاہر اور بریر ابن خزیر جوش میں بھرے ہوئے آگے بڑھے، مگر امام نے ان کو روک دیا۔ بس عبداللہ ابن عمیر کو تو ولولہ جہاد تھا ہی، وہ کھڑے ہو گئے اور اجازت جنگ چاہی۔ امام نے سر سے پیر تک ان پر نظر ڈالی اور گندمی رنگ، لامبا قد، مضبوط کلائیاں اور بازو کشادہ پشت و سینہ ملاحظہ کرتے ہوئے بطور خود فرمایا بہادر اور جنگ آزما جوان معلوم ہوتا ہے۔ پھر فرمایا جاؤ اگر تمہارا دل چاہتا ہے عبداللہ میدان جنگ میں آئے۔ فریق مخالف نے نام و نسب پوچھا، انہوں نے بتایا۔ اس نے کہا ہم تم کو نہیں پہچانتے، ہمارے مقابلے میں زہیر ابن قین یا حبیب ابن مظاہر یا بریر ابن خزیر کو آنا چاہیے۔ بس یہ سن کر عبداللہ کو غصہ آیا۔ اس کا جواب سخت الفاظ میں دیتے ہوئے انہوں نے حملہ کر کے پہلے وار میں یسار کا کام تمام کر دیا۔ عبداللہ اس کی طرف متوجہ ہی تھے کہ سالم نے تلوار کا وار کیا جو سر آ چکا تھا۔ جب ان کو خبر ہوئی بہادر کے بائیں ہاتھ کو سپر بنا دیا، جس سے اس ہاتھ کی انگلیاں قطع ہو گئیں، مگر عبداللہ نے اتنی دیر میں پلٹ کر ایک ضرب شمشیر میں اس کا بھی خاتمہ کیا۔ زخم خوردگی کے غصے اور اپنے دونوں حریفوں پر فتح پانے کے جوش سے متاثر ہو کر عبداللہ ابن عمیر رجس پڑھنے لگے، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر مجھے نہ پہچانتے ہو تو پہچان لو کہ میں قبیلہ کلب کا سپوت ہوں۔ میرے حسب و نسب کے لیے اتنا کافی ہے کہ خاندان علی میں میرا گھرانہ ہے۔ میں ایک سخت مزاج اور درست خو انسان ہوں اور مصیبت کے وقت پس ہمتی سے کام لینے والا نہیں ہوں۔ اے وہاب، میں ذمہ داری کرتا ہوں تجھ سے کہ میں ان میں بڑھ بڑھ کر نیزے لگاؤں گا اور تلوار ماروں گا اور اس طرح کی شمشیر زنی کروں گا جو خدا پر ایمان رکھنے والے جوان ہمت انسان کے شایان شان ہو۔ ممکن ہے کہ بہادران عرب کی اس عام رسم کی بنا پر ہو کہ وہ اپنے کارناموں کا گواہ اپنی شریک زندگی خواتین کو بنایا کرتے تھے، مگر عبداللہ کی زوجہ عام عورتوں کے مثل نہ تھیں۔ وہ اپنے سینے میں شیرانہ دل رکھتی تھیں اور اس دل میں ایمان کی غیر معمولی تڑپ کے ساتھ اپنے شوہر سے بے انتہا محبت بھی۔ ممکن ہے کہ جب انہوں نے اپنے شوہر سے فرمائش کی تھی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، تو اسی وقت وہ یہ نیت رکھتی ہوں کہ میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ میدان جنگ میں داد شجاعت دوں گی، اور اس وقت تک شاید وہ اپنے قلبی جذبات کو انتہائی بے چینی کے باوجود روکتی رہی ہوں۔ اہل حرم اور ان کی ہمراہی خواتین کو دیکھ کر جو احکام اسلام کے تحت میدان جنگ سے کنارہ کش رہتے ہوئے خیموں میں جا گزری تھیں، مگر عبداللہ ابن عمیر کا میدان جنگ میں مذکورہ بالا اشعار پڑھنا، جو ایک طرف ولولہ جنگ کے مظہر، دوسری طرف جوش ایمان کا مرقع اور تیسری طرف قلبی واردات اور تعلق روحانی کے ترجمان تھے، اور ان سے یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ اس حرب و ضرب کے عالم میں بھی اپنی شریک حیات کی یاد اپنے دل میں
اور اس کی تصویر اپنی آنکھوں میں لیے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنی شجاعت اور سرفروشی کی داد اس سے لینا چاہتے ہیں۔ بس یہ اسباب تھے جن کی بنا پر ان اشعار نے وہب کے ضبط صبر کے لیے برق خرمن کا کام کیا، اور وہ بے تحاشا ایک گرز ہاتھ میں لے کر میدان جنگ میں آ گئیں اور پکار کر کہنے لگیں کہ میرے ماں باپ دونوں تم پر نثار، اولاد رسول کی نصرت میں کوتاہی نہ ہونے پائے۔ دل و غیور عبداللہ کے لیے منظر انتہائی صبر شکن ثابت ہوا۔ وہ فوراً زوجہ کے پاس آئے اور چاہا کہ انہیں خیمے کی طرف پہنچا دیں، مگر وہ باتوں میں آنے والی نہ تھیں۔ عبداللہ ابن عمیر کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی جس سے دشمن کا خون ٹپک رہا تھا، اور دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کٹ چکی تھیں جن سے خود لہو جاری تھا۔ پھر بھی انہوں نے کوشش کی کہ وہ اپنی قوت سے انہیں خیمے کی طرف واپس کر دیں، مگر جوش میں بھری بہادر خاتون نے اپنا دامن عبداللہ کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور کہنے لگیں کہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں جب تک تمہارے ساتھ بھی میں بھی قتل نہ ہو جاؤں۔ امام حسین نے ملاحظہ فرما کر ان کو آواز دی کہ اللہ تم دونوں کو جزائے خیر دے۔ اے مومنہ حرم کے پاس واپس اے مومنہ اہل حرم کے پاس واپس جاؤ اور ان کے ساتھ بیٹھی رہو، کیونکہ عورتوں پر سے جہاد ساقط ہے۔ ایمان اور اطاعت امام کا احساس تھا جو بے پناہ جذبہ الفت اور جوش قربانی پر غالب آیا، اور وہب خواتین کے پاس خیمے میں واپس چلی گئیں، اور اس کے بعد عبداللہ ابن عمیر بھی صف مجاہدین میں واپس آ گئے، اور اس کے بعد وہ میسرے کے حملے میں شریک ہوئے اور مسلم ابن اوسجہ کے بعد شہادت پائی، جس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دین و دنیا ہے تو محسن، دین و دنیا ہے محسن، دین و دنیا ہے تو محسن، دین و دنیا ہے محسن، دین و دنیا ہے۔ شاہ شہادت کیا کہنا، محسن، دین و دنیا ہے۔ شاہ شہادت کیا کہنا، محسن، دین و دنیا ہے۔ اسلام تجھی سے زندہ ہے، اسلام تجھی سے زندہ ہے، اسلام تجھی سے زندہ ہے، اسلام تجھی سے زندہ ہے۔ شان رسالت کیا کہنا، محسن، دین و دنیا ہے۔ انصار و شہ کے پروانے، انصار و شہ کے پروانے، ایسے تو کہیں دیکھے نہ سنے، انصار و شہ کے پروانے، ایسے تو کہیں دیکھے نہ سنے۔ مرنے میں چلے جینے کے مزے، مرنے میں چلے جینے کے مزے، ایسو پھر طاقت کیا کہنا، محسن، دین و دنیا ہے۔ ایک ایک سے پہلے مرنے پر، ایک سے پہلے مرنے پر،
ایک ایک سے بڑھ کر مرتا ہے، ایک سے پہلے مرنے کا، ایک سے بڑھ کر مرتا ہے، یہ جذبہ نصرت کیا کہنا، یہ جذبہ نصرت کیا کہنا، یہ شوق شہادت کیا کہنا، بہت دین و دنیا ہے، یہ چیز پلائی دیوارے، یہ چیز پلائی دیوارے، جو کہ سمندر لاکھوں کا، یہ چیز پلائی دیوارے، جو کہ سمندر لاکھوں کا، یہ دل یہ کلیجے کیا کہنا، یہ دل یہ کلیجے کیا کہنا، یہ عزم یہ ہمت کیا کہنا، محسن دین و دنیا ہے، رمضان کے رنگ میں یاد خدا، رمضان کے رنگ میں یاد خدا، کیا جذبہ عشق خالق تھا، رمضان کے رنگ میں یاد خدا، کیا جذبہ عشق خالق تھا، ہیروں میں نماز اللہ اللہ، ہیروں میں نماز اللہ اللہ، دیووں میں عبادت کیا کہنا، محسن دین و دنیا ہے، دو ڈر سے اٹھا کر جنتی، دو ڈر سے اٹھا کر جنتی، آغوش میں قسمت لے پہنچی، دو ڈر سے اٹھا کر جنتی، آغوش میں قسمت لے پہنچی، موت آئی تو کس کے قدموں پر، موت آئی تو کس کے قدموں پر، اے ہر تیری قسمت کیا کہنا، محسن دین و دنیا ہے، اے کفر یزیدی ہوش میں آ، اے کفر یزیدی ہوش میں آ، کس کو ٹکر لیتا ہے، اے کفر یزیدی ہوش میں آ، کس کو ٹکر لیتا ہے، جن ہاتھ غریبہ قائم ہو، جن ہاتھ غریبہ قائم ہو، ان ہاتھوں سے بیعت کیا کہنا، محسن دین و دنیا ہے، ایمان کو اونچا کر کے رہے، ایمان کو اونچا کر کے رہے، سر کفر کا نیچا کر کے رہے، ایمان کو اونچا کر کے رہے، سر کفر کا نیچا کر کے رہے، اب فتح کو شہرت دیتے ہیں، اب فتح کو شہرت دیتے ہیں، ایسے فتلاوت کیا کہنا، محسن دین و دنیا ہے، بیعت کے بد سر کٹوا کر، بیعت کے بد سر کٹوا کر، اے دین خدا کے رکھوالے، بیعت کے بد سر کٹوا کر، اے دین خدا کے رکھوالے، حضور کے دن رکھ لی تو نے، حضور کے دن رکھ لی تو نے، اسلام کی عزت کیا کہنا، محسن دین و دنیا ہے، دربار یزیدی ختم ہوا، دربار یزیدی ختم ہوا، سرکار حسینی اب تک ہے، دربار یزیدی ختم ہوا، سرکار حسینی اب تک ہے، مظلوم حفاظت بن کے رہا، مظلوم حفاظت بن کے رہا، مظلوم کی طاقت کیا کہنا، محسن